سلامتی ہو آپ سب پر اور آپ کے متعلقین پر۔ 1988 میں ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد الیکشن ہوئے، جس الیکشن کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو کچھ اکثریت حاصل ہوئی ملک میں، جس کی بنیاد پہ بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور جب وہ حلف اٹھا رہی تھیں اس وقت پورے ملک کی فضا آتش بازی سے اور جی بھٹو کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ بے نظیر اس وقت فل آف انرجی، فل آف آئیڈیاز تھیں، آئیڈیلسٹ تھیں، امیجنیٹو تھیں، ان کے اندر ایک فائر تھی اور وہ شاید بہت کچھ کر گزرنا چاہتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ ان تمام قباحتوں سے بھی آگاہ تھیں جو ان کے ارادوں کے راستے میں حائل ہو سکتی تھیں، اور ان سب کمپرومائزز سے بھی شاید وہ آگاہ تھیں جو کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا گیا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں سے بے نیاز اور بے خبر تھے وہ سارے پیپلز پارٹی کے ورکر اور جھالے جنہوں نے 11 سال تک ماشاء اللہ کے دور میں سوگتیں چھینیں، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے کوڑے کھائے، جن کا روزگار چھینا گیا۔ ان سب کو امیدیں تھیں، ان سب کے لیے یہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا دن تھا شاید، اور وہ نیک نیتی سے اور ایمانداری سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ان کے لیے بہت کچھ کرے گی، ان کے تمام مسائل حل ہوں گے، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں، جو انہوں نے سہولتیں اٹھائیں، ان کا کسی نہ کسی شکل میں ان کو صلہ ضرور ملے گا۔ یہ تھی بیک گراؤنڈ۔ اس بیک گراؤنڈ میں مجھے اس وقت میرے جو افسران تھے، ڈی پی آئی چودھری رشید صاحب ہوتے تھے، اور پی آئی اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسماعیل پٹیل تھے۔ تو یہ میری غالباً پہلی باقاعدہ فیلڈ پوسٹنگ تھی۔ مجھے انہوں نے راؤ رشید صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے منسٹر بنائے گئے، اور خالد خلد صاحب جن کو او ایس ڈی بنایا گیا فار کیبنٹ افیئر، ان دونوں کے ساتھ پی آر او لگایا۔ اس سے پہلے جیسا میں نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بتایا کہ میری جو پہلی ڈیوٹی تھی وہ سی این ڈی میں تھی، سینٹرل نیوز ڈیسک میں۔ وہاں پہ کچھ مہینے میں نے کام کیا۔ اس کے بعد مجھے عارضی طور پہ اس وقت وہ قائم مقام چیئرمین بنے سینٹ کے فضل آغا، تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، چونکہ اس وقت کے چیئرمین تھے غلام اسحاق، ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد، اور فضل آغا صاحب کو قائم مقام چیئرمین سینٹ بنایا گیا۔ ان کے ساتھ غالباً کچھ مہینے اور میں بھی ایک آدھ مہینہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ فضل آغا صاحب بہت نفیس انسان تھے، پروٹوکول کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی سفیر وغیرہ ملاقات کے لیے آتا تھا تو وہ فارن آفس کا جو ایک نمائندہ ہمیشہ سفیروں کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس سے باقاعدہ پہلے بریفنگ دیتے تھے کہ سفیر سے کیسے ملنا ہے، اس کو کتنے قدم آگے جا کے ریسیو کرنا ہے، اس کو اس کے کس سائڈ پہ اس کے چلنا ہے، اس کو کہاں بٹھانا ہے، کیسے اس سے بات کرنی، وہ بہت ان چیزوں کا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب کراچی میں پریزیڈنٹ گئے، غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ کراچی میں گئے، تو وہاں پہ کوئی ایونٹ تھا، ایونٹ کی مجھے ڈیٹیل یاد نہیں آ رہی، تو وہاں پہ تمام کیبنٹ، اس وقت جو ایک عارضی کیبنٹ بنی تھی اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی تو نہیں تھی، تو چیئرمین سینٹ اور سب لوگ وہاں گئے، تو وہاں فضل آغا صاحب بھی گئے۔ تو وہاں جا کے ان کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا اس نے مجھے فون کیا کہ چیئرمین صاحب یہاں پہ ایک ایونٹ پہ آئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوریج ہو۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار جہاں پہ پریزیڈنٹ ہو یا جہاں پہ پرائم منسٹر ہو وہاں پر تمام فوکس پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو چیئرمین سینٹ یا کوئی دوسرے وزراء جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا اور ان کی علیحدہ سے کوریج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، پھر میں نے اپنے سینئر سے ان کی بات کرائی، تب کہیں جا کے تھوڑی سی بات ان کے سمجھ میں آئی، تو ان کے ساتھ یہ تھوڑا سا مختصر سا ایک وقفہ تھا جس میں نے کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چودھری صاحب نے مجھے اسٹیبلشمنٹ اور کیبنٹ دونوں کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کا دفتر اس وقت پنڈی میں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور کیبنٹ ڈویژن کا بھی۔ اسٹیبلشمنٹ اس لحاظ سے
بہت اہم منسٹری اس وقت تھی، اس وقت بن گئی لاء کے ساتھ ساتھ، لاء منسٹری اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اپنی افتتاحی تقریر تھی اس میں انہوں نے 2 چیزیں کی، 2 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ کہ جن لوگوں کا روزگار چھنا ہے یا جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو روزگار ملے گا، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور دوسرے وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں سیاسی بنیادوں پر، ان کی رہائی کے لیے قانون سازی جہاں بھی ضرورت پڑی یا قانون میں جو بھی ترمیم کرنی پڑی وہ کی جائے گی. اس لیے یہ دونوں وزارتیں بہت اہم تھیں. تو راؤ رشید صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے، وہ صاحب کا آئی جی رہے تھے. ان کا ایک مطلب اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے جیسے پولیس والوں کا، پولیس افسران کا، جس قسم کے وہ لوگوں کے ساتھ اور جس قسم کے وہ رویوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے ایک سکہ بند پولیس آفیسر تھے. پہلے دن جب میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن گیا یہاں سے پی آئی ڈی کے 0 پوائنٹ سے ویگن میں بیٹھ کے، تو پہلے تو مجھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کسی نے گھسنے نہیں دیا، کیونکہ اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بڑا مطلب ایک روب دبدبا تھا، اور وہ ایک بالکل مطلب ہے کہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا عام لوگوں کے لیے. اور پولیس کے سپاہی نے مجھے کہا کہ جی آپ یہاں پہ کیسے آئے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے ایس پی آر او. تو انہوں نے کہا کہ اپنا نوٹیفیکیشن دکھائیں. اب جو پی آئی ڈی کے دوست ہیں ان کو پتا ہے کہ پی آئی ڈی میں جو پوسٹنگ ہوتی ہے افسر کی کسی منسٹر کے ساتھ، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، وہ ایک ایلوکیشن آف ڈیوٹی ہوتی ہے جو پی آئی ڈی سے ایشو ہوتی ہے. تو اس کی کوئی مطلب وہ انٹرنل ایک آرڈر ہوتا ہے، چونکہ تنخواہ ہم جب کسی منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تنخواہ ہم پی آئی ڈی سے لیتے ہیں، پے رول ہمارا پی آئی ڈی ہی ہوتا ہے، لیکن کام ہم متعلقہ منسٹری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے بڑی پریشانی بنی کہ پولیس والے نے اس نے مجھے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا. بہرحال پھر وہاں سے میں نے اسے کہا کہ بھائی پھر منسٹر کے آفس میں میری بات کروا دو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری سے یا کسی سے. تو پھر وہاں خیر اس نے انٹرکام پہ میری بات کروائی. پرائیویٹ سیکرٹری تھے اس وقت، وہ ان سے بھی میری پہلی دفعہ ہی ملاقات تھی. شمشیر مجھے یاد ہے ان کا نام، بہت اچھے نفیس انسان تھے. خیر انہوں نے پولیس والے کو کہا کہ یہ ہمارے پی آر او ہیں بھائی ان کو آنے دیں. تو وہ گئے، شمشیر سے ملاقات ہوئی، دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوئی، راؤ صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ایک میرے لیے بڑا پہلا تجربہ تھا راؤ صاحب سے ملنا بھی، چونکہ وہ بہت سخت گیر افسر تھے، بہت ہی سکہ بند قسم کے وہ افسر اور وزیر تھے. ان کے ساتھ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے مختصر اور نہایت ٹو دی پوائنٹ بات کرنا پڑتی تھی. تو ان کے ساتھ انہی دنوں یہ ایک میٹنگ، ایک انہوں نے کانفرنس کی، جو کانفرنس تھی سارک کنٹریز کے جو اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹریز تھے ان کی یہ کانفرنس تھی. اس میں سارک کنٹریز کے لوگوں نے شرکت کی. تو وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے راؤ رشید صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بہت اہم منسٹری کا رول ادا کر چکی ہے حکومت پاکستان کے حساب سے، کیونکہ گورنمنٹ پاکستان میں گورنمنٹ آج بھی سب سے بڑی امپلائر ہے، لارجسٹ امپلائر. گورنمنٹ از دی لارجسٹ امپلائر. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا اہم ہے، اور اسی لیے انہوں نے پلیسمنٹ بیورو کا بتایا کہ یہ پوسٹ پلیسمنٹ بیورو بنایا گیا ہے، جس بیورو کے اندر لوگ جو ہیں ان کو روزگار دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے اور اویلیبلٹی آف جابس کے حساب سے کس طرح سے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کی یہ جو پالیسی تھی اس وقت تو خیر یہ اس کا مقصد ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا جنہوں نے مارشل لاء کے دور میں سختیاں جھیلیں اور جنہوں نے جدوجہد کی اور جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا. اس وقت تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا مقصود تھا، لیکن آگے چل کر جو بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں ان سب میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے پارٹی ورکرز کو اور اندرون سندھ کے لوگوں کو اور جہاں بھی پنجاب میں بھی جہاں کہیں ان کے ورکرز تھے ان کو انہوں نے بے شمار جہاں ممکن ہوا ان کو روزگار دیا. چونکہ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ گورنمنٹ یہ سب سے بڑی امپلائر ہے، اس لیے روزگار دینا ہی گورنمنٹ کا شاید سب سے بڑا آبجیکٹو ہے. کسی حد تک اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا ہی گورنمنٹ کا سب سے بڑا آبجیکٹو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر حکومت کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اکنامک گروتھ کرے، اکنامک اپارچونیٹیز کو پیدا کرے اور ملک کی اکانومی کے اندر اتنی اسٹرینتھ لے کے آئے کہ ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ادارے اپنی
اپنی انکم جنریٹ کریں، ادارے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اور اس کے نتیجے میں اوور آل اکانومی گرو کرے، جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو روزگار دیں. اور پھر گول یہ ہونا چاہیے تھا کہ الٹیمیٹلی حکومت لوگوں کو روزگار دینے کی ذمہ داری سے مرحلہ وار بتدریج سبکدوش ہوتی جائے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے. چونکہ اکانومی آپ کی گرو کر رہی ہو، پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہو، انڈسٹری، ایگریکلچر، ہر چیز میں کام ہو رہا ہو، تو ان چیزوں کے اوپر تو پھر گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنس کم ہو جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے تمام سکسیسو جو پیریڈ تھے ان کے اندر یہ پالیسی رکھی کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دیتے تھے. بعض دفعہ ان کو ضرورت سے زیادہ نوکریاں دی گئی، بہت سے اداروں کے اندر بے شمار لوگوں کو بھرتی کیا گیا. کچھ جو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے ادارے تھے جن کی اچھی تنخواہیں وغیرہ تھیں، جیسے نام لیا جاتا ہے پی آئی اے کا، او جی ٹی سی کا، یہ سوئی نارتھرن گیس کمپنی، یہ کارپوریشنز کا، ان کے اندر بے شمار نوکریاں دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر کچھ بوجھ پڑا، اکنامک برڈن ان اداروں کے اوپر پڑا. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مس مینجمنٹ آئی، چونکہ ورکرز کی تعداد زیادہ ہو گئی، کام اتنا تھا نہیں، اس کے اندر مس مینجمنٹ پیدا ہوئی، اس کے اندر اور بھی بے شمار مسائل پیدا ہوئے. تو یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی رہی ہمیشہ سے. لیکن بہرحال اس کا ان کو فائدہ پارٹی کے طور پہ ان کو ہمیشہ فائدہ ہوا کہ ان کا ووٹ بینک جہاں بھی ہے وہ انٹیکٹ رہا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی شاید پچھلے کسی ایپیسوڈ میں جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ سندھ کے اندر، خاص طور سے اندرون سندھ کے اندر، چونکہ ابھی بھی بے شمار لوگ جو مختلف محکموں میں نوکریاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی اپنی کچھ زمینیں بھی ہیں، ان کے اپنے اور کاروبار چھوٹے موٹے بھی ہیں. تو اس لیے سندھ میں رورل سندھ کے اندر لوگوں کی انکم اربن سندھ سے اور باقی پورے ملک کے اربن سے زیادہ ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اس کو پازیٹیو بات بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن شاید یہ چیز اکانومی کے لیے بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی. راؤ رشید کے ساتھ جو میرا ٹینیور تھا وہ اچھا گزرا. ان کے ساتھ میرا تعلق بہت ہی فارمل تھا، چونکہ وہ بہت ایک ڈسپلن اور ان چیزوں کا خیال رکھنے والے افسر تھے اور وزیر تھے. تو ان کے ساتھ تاہم ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی. ایک دفعہ پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس تھی، ان کو میں لے کے آیا پی آئی ڈی میں 0 پوائنٹ پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے. تو اس کے جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو وہ جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو پی آئی او بھی میرے ساتھ تھے ان کو سی آف کرنے کے لیے. تو راؤ صاحب نے مجھے کہا کہ خوشنود، یہ جو کلپنگ اخباروں کی کلپنگ آپ مجھے روز دیتے ہیں وہ کافی لیٹ دیتے ہیں، آپ 10-11 بجے، وہ مجھے 7:30 بجے ملنی چاہیے. اچھا میں تو ابھی نیا تھا اس وقت، اور میں چونکہ اتنی ضرورت بھی ابھی ایز افسر پیدا نہیں ہوئی تھی کہ منسٹر کو بہت سی چیزیں ایکسپلین کر سکتے. بعد میں تو ہم منسٹر کو بہت کچھ سمجھاتے رہے اور ایکسپلین کرتے رہے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا. تو اس وقت میں نے روا روی میں کہہ دیا جی سر. تو میرے ساتھ پی آئی او کھڑے ہوئے تھے، پٹیل صاحب، اسماعیل پٹیل صاحب. انہوں نے کہا مجھے پیچھے کر کے کہنے لگے راؤ صاحب سے کہ سر یہ ایسے ہی آپ کو کہہ رہا ہے 7:30 بجے کلپنگ آپ کو نہیں مل سکتی، چونکہ اس میں 6 بجے اخبار پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ان کو 14, 15, 16 اخبار ہوتے ہیں، ان کو سب کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر ان کی سمری بنانی ہوتی ہے، پھر ان کی علیحدہ ان کو ہر منسٹری کی علیحدہ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے یہ 7:30 بجے ممکن نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن کے افسران تھے وہ بات کہنے میں ہچکچاتے نہیں تھے. اور یہی بات آگے چل کے مجھے، میرے لیے اور میرے دوسرے ہمارے جو ساتھی تھے ان سب کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی کہ ہم جب منسٹر کے ساتھ کام کرتے تھے تو پھر ہم ایک انڈیپینڈنس اور پروٹیکشن فیل کرتے تھے، اور ان کو ہم کھل کے جو بھی صحیح غلط بات بتانا ہو بتا سکتے تھے. اب دوسرے جو منسٹر تھے خالد کھرڑ صاحب میرے ساتھ کیبنٹ افیئرز کے بارے میں، ان کے ساتھ آنیسٹلی میرا بہت کم انٹریکشن رہا، چونکہ وہ زیادہ ان کا کام زیادہ فرنٹ پہ نہیں تھا، زیادہ میڈیا والا کام نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ بہت زیادہ میری 2-4 ملاقاتیں ہی رہیں. اس لیے ان کے ساتھ کوئی ایسی میری ایسوسیشن یا ان کے ساتھ کوئی ایسی میموری نہیں. ایک بات، تھوڑا سا یہ ایپیسوڈ 1-2 منٹ لمبا ہو جائے گا، ایک بات جو مجھے بہت یاد آ گئی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن جنگ اخبار میں اس وقت ایک زبیر رانا لکھا کرتے تھے کوئی آرٹیکل وغیرہ، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ راؤ رشید کی بیٹی کا، انہوں نے نام بھی مجھے اب بھول گیا،
کہ وہ پالیٹکس میں آ رہی ہے اور اس کو پارٹی کے اندر بے نظیر بھٹو کے متبادل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی اس بچی کے لیے اور راؤ صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے۔ تو بیگم نسرین راؤ جو راؤ صاحب کی بیگم تھی، وہ بہت اس کے اوپر خفا ہوئی کہ یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے۔ انہوں نے مجھے طلب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ زبیر رانا نے جو لکھا ہے یہ بڑا انہوں نے بہت غلط لکھا ہے، بہت زیادتی کی بات کی ہے، تو اس کی آپ سختی سے تردید کریں۔ میں نے کہا جی میں تردید کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو ایک مطلب پروفیشنل اپنے سینئرز کے مشورے سے ایک تردید، ایک کلیریفیکیشن بنا کے دی۔ تو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو سخت سا جواب دینا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ میڈم جرنلزم میں ایک مطلب ایتھکس ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کتنی سخت بات کر سکتے ہیں، اس کا ہر سخت بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے بات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں لکھو جیسے میں لکھواتی ہوں۔ انہوں نے جو لکھوایا وہ میں نے لکھا، اور وہ لکھ کے تو اب میں پھر دفتر اپنے 0 پوائنٹ چلا گیا، پی آئی اے صاحب کو دکھایا۔ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ یہ میڈیا میں چھپے۔ تو پی آئی اے صاحب بھی تھوڑے پریشان ہوئے۔ خیر انہوں نے بیگم صاحبہ سے بات کی فون پہ۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہیں، یہ منو ان جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی جانا چاہیے اور ویسے ہی چھپنا چاہیے۔ سو ان کو ہم نے ویسے ہی اخبار کو بھیج دیا، ساتھ ان کو فون کر کے میں دفتر گیا، خود جا کے اخبار جا کے ایڈیٹر سے ملا، ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا ضروری ہے اور اس کو منو ان چھپنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن اس کو یہ کیا کہ جو زبیر رانا نے جو ان کے بارے میں جو بات کی تھی کہ وہ پالیٹکس میں آ رہی ہیں، وہ ایکسٹریکٹ نکال کے اس میں سے ایک باکس میں، اور اس کے سامنے جو انہوں نے اس کی تردید بھیجی تھی جو کہ نہایت سخت تھی، وہ دونوں منو ان چھاپ دیے۔ اس کے اوپر خیر بعد میں میڈیا میں کافی لے دے ہوئی، لیکن بہرحال یہ ایک چھوٹا سا پروفیشنل ڈیفیکلٹی تھی، ایکسپیرئنس تھا جو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔